اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ، فرمایا ایک وہ ذات جو سچ لے کے تشریف لائی اور ایک وہ جنہوں نے اس کی تصدیق کی۔ ایک وہ محبوب علیہ السلام جو سچ لے کے تشریف لائے، اور ایک وہ بابرکت ذات جس نے اس کی تصدیق کی۔ اولئک ھم المتقون، فرمایا یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں سچ لے کے تشریف لانے والے نبی رحمت علیہ السلام ہیں، اور تصدیق کرنے والے سیدنا ابو بکر صدیق ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں سچ کا پتہ ہوتا ہے، سچ کو تسلیم کرتے ہیں، انہیں خبر ہوتی ہے کہ یہ سچ ہے، لیکن اس سچ کے سامنے جھکنے کو اور اس سچ کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ نجی محفلوں میں، تنہائیوں میں لوگوں کے درمیان کہیں گے کہ بات تو فلاں ٹھیک ہے، وہ جو کہا گیا تھا اس میں 100% صداقت ہے، لیکن آپ نے تسلیم ہی نہیں کیا، تو یہ تو بڑی ڈبل رائے کا آپ نے اظہار کیا ہے، یہ تو ایسی کیفیت ہے جو مومن کی نہیں ہوتی کہ آپ تسلیم بھی کر رہے ہیں پورے طور پر اور پھر آپ قبول کرنے کو بھی تیار نہیں ہیں۔ ابو جہل سے تنہائیوں میں پوچھا جاتا کہ نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہو، تو کہتا وہ جو فرماتے ہیں حق اور سچ ہے۔ اخنس بن شریق سے پوچھا جاتا بتائیے نبی کریم علیہ السلام جو ارشادات بیان کرتے ہیں، جو تعلیمات دیتے ہیں، جو بتوں کے بارے میں سرکار کی رائے ہے، تو وہ کیا اس کے بارے میں تو کہتا ہے، تو وہ کہتا بالکل ٹھیک، حق اور سچ فرماتے ہیں۔ جناب ابو سفیان کو تو اللہ نے توفیق دی، بعد میں مسلمان ہوئے، لیکن ایک زمانے تک وہ میدانوں میں تو آتے رہے، لیکن صحیح بخاری میں موجود ہے جب شاہ روم نے ان سے پوچھا کہ اس محبوب کے بارے میں کیا کہتے ہو جن سے آپ جنگیں لڑنے جاتے ہیں، تو کہا میرے سامنے پیدا ہوئے، میرے سامنے ان کے مقدس بال سفید ہوئے، ان کی منہ سے جو بھی نکلتا ہے حق اور سچ ہی نکلتا ہے، زبان مبارک سے کبھی کوئی کمزور جملہ نہیں نکلا۔ پر سوال یہ ہے کہ جب حق کی سمجھ آ گئی ہے تو مان لیں، یہ سعید روحیں تھوڑی ہوتی ہیں جو اس کو سچ سمجھنے کے بعد قبول بھی کریں۔ سارے مسلمان نہیں کہہ رہے اللہ ماشاء اللہ باجی ہمیں دین کے مطابق چلنا چاہیے، ہماری بقا دین میں ہے، ہماری نجات دین میں ہے، ہمارا سب کچھ دین سے وابستہ ہے، تو آپ عمل کریں، دین کو قبول کریں، اپنی زندگی میں نافذ کریں، روزمرہ کے معاملات کے اندر عملاً دین کو شامل کریں۔ یہ درس اس امت کے امام سیدنا صدیق اکبر نے امت کو دیا ہے کہ جب سمجھ آ گئی ہے نا کہ اللہ کے رسول جو فرماتے ہیں حق اور سچ ہے، تو پھر لوگوں کی طرف نہیں دیکھنا، سوسائٹی کی طرف نہیں دیکھنا، نتیجہ کیا نکلے گا یہ نہیں دیکھنا، پھر جلدی سے آگے بڑھنا ہے اور محبوب کے قدموں میں پہنچ کر حق اور سچ کو قبول کرنا ہے۔ پھر آپ چھوڑ دیں، پھر سچ جو اطمینان دیتا ہے نا، سچ وہ وعدے معاہدے اطمینان نہیں دیتے کہ کر لوں گا، ہو جائے گا، دعا کرے انشاءاللہ بس رمضان کے بعد، یہ چیزیں وہ نہیں صلاح دیتی۔ جب آپ کو سمجھ آ گئی اسے قبول کریں۔ یہ درس سیدنا صدیق اکبر کا ہے۔ یہ آیت کے بارے میں ایک قول علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہ واقعہ معراج کے موقع پر نازل ہوئی تھی۔ کچھ لوگ اکثر یہ کہتے ہیں فلاں بات بیان نہ کریں، لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی تو لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ جناب آصف بن برقیہ آنکھ جھپکنے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت لے آئے تھے، نبی نہیں تھے، ولی تھے۔ سمجھ میں آتا ہے؟ ہو سکتا ہے، وہ کہیں ہو سکتا نہیں، ہو چکا ہے، یہ ہوا ہے، قرآن کہتا ہے یہ ہوا ہے۔ تو اب لوگوں کی اگر سمجھ میں نہ آئے، کوئی بندہ کھڑا ہو کے کہے جناب آج لا کے دکھائیں پھر مانتا ہوں، اب کو بندہ آپ ایسا دکھائیں جو تخت لے کے آئے تو پھر میں مانتا ہوں، تو اسے کافر کہا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے جسے بیان کیا تو کیسے انکار کر رہا ہے؟ پر لوگوں کی سمجھ میں آتا، اب جو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا اسے بیان ہی نہ کریں۔ سب سے زیادہ ادراک رکھتے ہیں نبی کریم علیہ السلام اس بات کا کہ یہ بات سمجھ میں آئے گی اور یہ سمجھ میں
انسانی نفسیات کے سب سے بڑے ماہر نبی رحمت علیہ السلام ہیں. حضور سے زیادہ انسانی نفسیات کا ماہر کوئی نہیں. حضور معراج پہ گئے, واپس آ کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے واقعہ معراج کو بیان کیا, اور وہ جو واقعہ معراج جو نص قطعی ہے جسے قرآن نے بیان کیا ہے, لیلم من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی, رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک. اب وہ ہفتوں اور مہینوں کا سفر ہے, اب اس کو آپ کہیں صرف مسجد حرام سے مسجد اقصی, باقی معراج نہیں, وہ بھی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. امام حاکم نے صحیح روایت نقل کی ہے, سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب حضور نے واقعہ معراج بیان کیا ہے نا, تو بہت سارے ایسے لوگ تھے جو کلمہ پڑھتے تھے, مسلمان ہو چکے تھے, لیکن حضور کا واقعہ معراج سن کر مرتد ہو گئے. انہوں نے کہا ہماری سمجھ میں نہیں آتا. ایک ہے حضور کو ماننا, ایک ہے نبی پاک کی ساری شانوں سمیت مدینے والے کو ماننا. میں لعنت ڈالتا ہوں فرقہ واریت پر اور فرقہ وارانہ سوچ پر, لیکن اللہ کے گھر میں مسجد میں بیٹھ کر انشراح صدر سے کہتا ہوں نبی پاک کو حضور کی شانوں سمیت صرف اہل سنت و جماعت مانتے ہیں. انشراح صدر سے کہتا ہوں شانوں سمیت, اور اتنا تگڑا مانتے ہیں کہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا صلاۃ و سلام. یہ سمجھ لیں آپ بات, یہ کیا بات ہوئی؟ او مننا بھی کادا مننا ہے, کدے مان لے آتے کدے منے ہی نہ. یہ کیا فلسفہ ہوا بھائی؟ کلمہ پڑھتے ہیں, کلمہ پڑھنے کے باوجود کہنے لگے معراج سمجھ میں. صدیق کی سوچ بتاؤں, ان لوگوں میں سے, یہ سیدہ عائشہ بیان کر رہی ہیں, امام حاکم نے اس کو لکھا ہے صحیح روایت, ان لوگوں میں سے کسی نے جا کے حضرت صدیق اکبر سے کہا کہ وہ جو سرکار فرماتے ہیں میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا ہوں, تو آپ اسے تسلیم کرتے ہیں, اس کی تصدیق کرتے ہیں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے یہ تو اتنی سی بات ہے, میں تو اس سے بڑی بڑی باتوں کی تصدیق کرتا ہوں. اور کوئی رے فلک تے یار گیا, کوئی جا سدرات ہار گیا, ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا لنگ گرشاں تو بھی پار گیا. یہ اتنی سی بات؟ محبوب تو جو کہہ دیں, جو فرما دیں, سانو قید سجن دا گہنا ہے, او جنج رکھے ایسا اونج رہنا ہے. یہ فلسفہ حیات ہے بندہ مومن کا. امتی کا حق ہے کہ جو حضور فرما دے, جس وقت فرما دے, جس تناظر میں فرما دے, وہ صدق کے دل سے اسے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا. اور جناب یہ سمجھ شریف کا قصور ہے, یہ سمجھ شریف مختصر ہے اس لیے سمجھ میں نہیں آتا. لوگوں کی سمجھ میں بڑی چیزیں نہیں آتی. اب کیا وہ چیزیں چھوڑ دی جائیں گی؟ اکبر الہآبادی کہتے ہیں میرا تو رب کے بارے میں بھی یہ عقیدہ ہے کہ تو دل میں تو آتا ہے دماغ میں نہیں آتا. میں جان گیا میرے مولا تیری پہچان یہی ہے. اگر کوئی تیرا احاطہ کرنا چاہے تو کر سکتا, دماغ تیرا احاطہ کر سکتا, آنکھیں احاطہ کر سکتی, لیکن دل مانتا ہے کہ اس کائنات کا خالق بھی ہے, مالک بھی ہے. ایمان ہے, عقیدہ ہے. اس لیے تصدیق اور روحانی طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہنا اور غلامی کرنا اور پورا ماننا اور وارفتگی سے ماننا اور شوق سے ماننا اور ماننا تو پھر سارا کچھ باندھ باندھ کے ہاتھ پیر اپنے آپ کو حضور کے قدموں میں رکھ دینا, یہ صدیق کی سوچ ہے. یہ حضرت ابو بکر صدیق کا کمال ہے. آپ دیکھیں نا حضور نے اس بات, یہ دو روایتیں آپ نے بھولنی نہیں, یاد رکھیں گے انشاءاللہ. حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں یہ دو روایتیں, اس کو بھولنا نہیں آپ نے. قربان جاؤں, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں نے جس کے سامنے بھی دین پیش کیا اس نے تردد کیا, دلیل مانگی. محبوب کو دلیل کی کمی تو نہیں, حضور تو خود سراپا دلیل ہے. یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم, اے لوگو یہ نبی پاک تمہارے پاس اللہ کی برہان ہے, یہ دلیل بن کے آئے. سرکار کو دلیل کی کوئی پریشانی نہیں ہے. جس کے سامنے دین پیش کیا اس نے دلیل مانگی. اور دوسری طرف حال یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن حذافہ فرماتے ہیں سرکار کوئی معجزہ نہ بھی دکھاتے تو چہرہ ہی ایسا تھا, لوگوں نے دیکھتے جانا تھا, کلمہ پڑھتے جانا تھا. کریم فرماتے ہیں جس کے سامنے بھی دین پیش کیا اس نے دلیل مانگی,
یہ میرے ابو بکر صدیق ہیں. میں نے دین پیش کیا ہے, دلیل مانگی کوئی نہیں, فوراً ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے فوراً. یہ وہ چیز ہے جسے حضور نے بطور اعزاز کے بیان کیا, ان کی خصوصیت کے طور پر بیان کیا, فوراً مسلمان ہو گئے. آج تردد ہے, بے چینی ہے, انتشار ہے, وسوسوں کے غلبے, لوگ فکری پریشانی کا شکار ہے, ذہنی تناؤ کا شکار ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا دل کرتا ہے کوئی ہمیں پکی خبر دے دینا میں ٹھیک ہوں, تو پھر میں ٹھیک ہوں. یار چھوڑ, تو نفسیاتی ہو گیا ہے, تو یہ بڑے سارے گواہ چاہیے, بس تیرے اندر سے جو گواہی آتی ہے وہ ٹھیک ہے, تو دیکھ تو کہاں کھڑا ہے. ایک یہ روایت میرے کلیجے کو بڑا ٹھنڈا کرتی ہے, اور ایک دوسری روایت ہے, موٹر سائیکل اپنی بندے کی لگ جائے نا کبھی تو پریشانی کوئی نہیں ہوتی, اگر کسی کی اس سے لگ جائے تو. اپنے پیسے گم ہو جائیں تو کوئی پریشانی, لیکن اگر کسی کی امانت رکھی ہو, بڑا پیارا آدمی بھی ہو, بلکہ یوں سمجھ لیں گھر والوں کے بھی پیسے ہو نا, ابا جی نے بھی پکڑائے ہوں, وہ بھی گم ہو جائیں تو بندہ پریشان ہوتا ہے. قریبی آدمی جتنا مرضی ماں باپ کی حد تک بھی قربان جائیں. کیسے ان لفظوں کو بیان کروں, اتنی اپنائیت, اتنی گہرائی. میں قربان جاؤں اس شان غلامی پر کہ غلام ناز کریں گے ساری زندگی آقا کے اس فرمان پر. حضور فرمانے لگے مجھے اتنا نفع کسی کے مال نے نہیں دیا جتنا ابو بکر صدیق کے مال نے دیا. اور دوسرے مقام پہ فرمایا میرے پاس جس کے بھی پیسے آئے میں نے امانت سمجھ کے خرچ کیے. فرمایا جب ابو بکر صدیق کے آئے ہیں میں نے اپنے سمجھ کے خرچ کیے. قربان جاؤں, کیا انداز ہے, کیا غلامی ہے. ابو بکر ہماری اولادیں قربان ان رستوں پہ جہاں سے آپ گزرا کرتے تھے. اے صدیق ہمارے ماں باپ قربان ان جذبوں پر جن جذبوں سے آپ نے نبی پاک کی غلامی کی. یہ اعتبار کی حد دیکھو, اعتبار کی حد. ایک ہاتھ میں جناب صدیق اکبر کا ہاتھ ہے, ایک میں جناب عمر کا ہاتھ ہے. حضور مسجد نبوی شریف سے برآمد ہو رہے, سامنے کسی نے دیکھا تو وہ مقدر پہ ناز کرنے لگا, کیا مقدر ہے صدیق و فاروق کے. اش کر اٹھا کا حضور قربان جاؤں, اتنا لطف. اس ہاتھ میں جناب ابو بکر کا ہاتھ تھاما, اس میں حضرت عمر کا. وہ آدمی سخت محو حیرت تھا کہ حضور اتنے بڑے مقدر کہ آپ نے ہاتھ تھام رکھا ہے. تو حضور فرمانے لگے تو اتنی بات پہ پریشان اور حیران ہے, تو اتنی بات پہ حیرت زدہ ہے. میں تو جب قیامت کے دن اپنی قبر سے نکلوں گا, مزار پر انوار سے نکلوں گا, تو سیدھے ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا, دوسرے میں عمر کا ہاتھ ہوگا. ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن, اور خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا. پھر اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے, سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے امت کو یہ سبق دیا ہے, زندگی نا ذوق والی سونی ہوتی ہے, زندگی محبت والی پیاری ہوتی ہے. زندگی آپ کسی جگہ بھی کسی بھی ذوق کو چھوڑ دیں نا, یعنی بندہ اپنے ماں باپ کی خدمت بھی کرے تو ذوق سے ہی کرے تو ٹھیک ہے, لیکن اگر وہ 3 دن ہسپتال رہنا پڑے اور چوتھے دن وہ بڑے بھائی کو فون کرے نا, تو جب آ جا یار اب میرا بھی کام رکا ہوا ہے, مزہ نہیں آیا, پریشانی ہو گئی. والدہ صاحبہ کو سنبھالنا پڑ گیا ایک ہفتہ, تو یہ فون کر رہا ہے بہنوں کو کہ 2 آتے رہو آ کے, مزہ نہیں آیا. یہ لطف نہیں زندگی کا. بچوں کی آپ خدمت کی, اپنے بچوں کی, ناراض نہیں ہونا آپ نے مجھ سے, دیوانہ سا آدمی ہوں, کسی وقت دیوانگی میں بھی بات کر جاتا ہوں. اپنے بچوں کی خدمت کر کے, اپنے بچوں کو پال پوس کے ان کے سامنے بیٹھ کے تقریر کرنا کہ میں تو لیے بڑا اوکھا وقت ویکھیا ہے, تو بھائی آپ ہی ابا جی تھے, آپ نہیں دیکھنا تھا. یہ گوانڈی نہ تے گل ہو نہیں سکتی کہ تو اوکھا وقت ویکھ. یہ اپنے بچوں کے سامنے تقریر کرنے کا کوئی مقصد ہے. میں آنکھیں ایسی چلو خوگرے حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے. میں گلی میں کھڑا تھا, اب تو ظاہر ہے عمر کا تقاضا ہو گیا, بچے بڑے ہو گئے, اب تو وہ فرزانگی نہیں رہی, اب تجاہل عارفانہ سے ہم جان چھڑاتے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں کرتے. ایک دوست گلی میں کھڑا ہو کے ہمیں سنا رہا تھا بات, وہ کہہ رہا تھا ابا جی نو میں اج کرایا, تو میں کہا تیرے ابا جی سن تو ہی کرانا سی. نہیں, اب میرا مطلب ہے یہ کوئی گلی میں بتانے والی بات ہے, یہ الحمدللہ میں اج کرایا, تو میں کہا ٹھیک کیتا ہی, بندا بھی تیرا ہی سی.
اب میں کسی پڑوسی نے کرانا تھا ان کو، آج تیرے والد صاحب ہیں تو آج بھی آپ جب ذوق نہیں نہ رکھتے، ذوق، تو نقصان ہو جاتا ہے۔ آپ شاگرد بھی بنے تو ذوق والے، آپ مرید بھی بنے تو ذوق والے، بیٹے بھی بنے تو ذوق والے۔ او مننا کدا مننا ہے، کدے مان لیا تے کدے منے ہی نہ مانے، تو پھر اس کا لطف ہو نا ماننے کا۔ نبی پاک علیہ السلام صلح کرانے تشریف لے گئے، پیچھے نماز کا ٹائم ہو گیا، اقامت ہو گئی، صحابہ کو پتا تھا حضور نہ ہو تو جماعت کا حق کس کا ہے، یہ بخاری مسلم میں موجود ہے۔ جناب ابو بکر صدیق کا بازو پکڑ کے مصلی پہ کھڑا کر دیا، سرکار واپس آ گئے، صف میں آئے تو صحابہ ہاتھوں پہ ہاتھ لگا کے جناب صدیق کو تنبیہ کرنے لگے کہ حضور آ گئے۔ حضرت صدیق اکبر کو جب پتہ چلا کہ حضور آ گئے تو دوران نماز ہی نبی پاک کی تعظیم شروع کر دی، دوران نماز ہی۔ کچھ بیوقوف کہتے ہیں حضور کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور میں نے کہا نادانو، جب تک نبی پاک کا خیال نہ آئے نماز ہوتی نہیں۔ بتاؤ نا، یہ حضور کا خیال نہیں السلام علیکہ ایھا النبی، یہ حضور کا خیال نہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ کس کا خیال ہے؟ کہاں بیٹھ کے لکھتے ہو اور بولتے ہو، سمجھتے ہی نہیں کہ کیا کہہ رہے ہو۔ این حالت نماز میں حضور کی تعظیم، این حالت نماز میں ایک قدم پیچھے ہٹایا تو نبی پاک بھی حالت نماز میں کہہ رہے ہیں پڑھاؤ نماز، پر حضرت صدیق اکبر پیچھے ہٹ رہے، حالت نماز پڑھا کے میں تے ول ویکھاں، مینوں کعبہ بھول گیا آئی، بھول گئیاں نی سب سوم صلاتاں، اکو یار دا فکر پہ آئی۔ اگر تو راضی ہو جائے، تو کہہ دے کہ میں راضی ہو گیا، ان نماز پڑھا کے تے ول ویکھاں، کعبہ تے بھول گیا، بھول گئیاں نی سب سوم صلاتاں، مینوں یار دا فکر پہ آئی۔ سرکار کھڑے ہو گئے مصلی امامت پہ، نماز مکمل کی، اور لبوں پہ مسکراہٹ۔ کریم فرمانے لگے جب میں نے کہا تھا جماعت کراؤ تو کرانی چاہیے تھی نا۔ حضرت ایک ہی جملہ حضور نے کہا اور جواب میں ایک ہی جناب صدیق نے کہا، لمبی بات نہیں ہوئی، کہا تھا جب تو جماعت کرانی چاہیے تھی نا۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، ابو قحافہ کے بیٹے کی اتنی جرت بھی نہیں کہ آپ کے سامنے کھڑے ہو کے جماعتیں کریں، میں ابو قحافہ کا پتر ہوں، آپ کے سامنے امام بنوں؟ میں سمجھتا ہوں یہ میرے لیے ٹھیک نہیں۔ دوستو، شوق ہو، ذرا ذوق ہو، ذرا وارفتگی ہو، ذرا درد ہو، ذرا کیف ہو۔ نلائق بیٹا ہے، نلائق بیٹا جس کا باپ اسے کھول کے کام نہیں بتاتا، لائق بیٹا ہے جس کا باپ فوراً کہے پتر فلاں کر کیا، لائق بیٹا ہے۔ نالائق شاگرد ہے جس کا استاد اسے کام کوئی نہیں بتاتا، نالائق ہے۔ اور جس کے استاد اور مرشد جم فون اسی کو کرے نا، اے بھی تو کرنا ہے تے، اے بھی تو کرنا ہے تے، یہ غلامی، یہ ذمہ داری، یہ ناز ہوتا ہے۔ بھائیو، ہمیں سمجھنا چاہیے دین میں جب تک ذوق نہیں ہوگا، شوق نہیں ہوگا، وارفتگی نہیں ہوگی۔ میں حرم شریف تھا، ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے آپ کیا فرماتے ہیں، زیادہ عمرے کیے جائیں کہ زیادہ غریبوں کو دیا جائے؟ میں نے کہا آپ کا دل کیا کہتا ہے؟ کہتا زیادہ غریبوں کو دیا جائے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ غریبوں کو زیادہ دیں، نفلی عمرہ نہ کریں۔ تو مجھے کہنے لگے آپ نے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ میں نے کہا میری رائے یہ ہے کہ غریبوں کو بھی دب کے دیا جائے اور حضور کی حاضری بھی بار بار دی جائے۔ میری رائے تو یہ ہے، اس لیے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو رہ نہیں سکتے، ان کی مجبوری ہے، پیار جو ہو گیا ہے، ان کی کیفیات کا رنگ۔ کہنے لگے یہ دو فتوے کس طرح ہوتے ہیں؟ میں نے کہا ہوتے ہیں، دو فتوے ہوتے ہیں۔ حضرت ابی بن کعب نے کہا یا رسول اللہ سارا مال اللہ کے راستے میں دینا ہے؟ فرمایا نہ بھائی، تیسرا حصہ، سارا نہیں لینا، تیرے بچے بعد میں پریشان ہوں گے۔ حضرت ابو لبابہ نے کہا یا رسول اللہ سارا دینا ہے؟ فرمایا نہ بھائی، تیرے بچے بعد میں پریشان ہوں گے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا سارا اللہ کے راستے میں دینا ہے؟ فرمایا نہ بھائی، ان کے لیے فتویٰ اور ہے۔ ابو بکر صدیق سارا ہی لے آئے، فرمایا تو لے آ، تیری خیر ہے، تیرا سارا ہی قبول ہے، تیرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں کیسے آپ کو بتاؤں کہ اولاد بزدل کر دیتی ہے، اپنے لیے انسان اتنا پریشان نہیں ہوتا جتنا بچوں کے لیے ہوتا ہے۔
جوان بیٹیاں تھیں جناب صدیق اکبر کے گھر میں، لیکن سارا مال ہجرت کی رات لے گئے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر سردار کی بیٹی، لیکن ابو جہل نے آ کے پوچھا کہاں لے گئے ہیں نبی پاک کو تیرے والد؟ جناب اسماء کہتی ہیں اس سختی کے ساتھ مجھ سے پیش آیا کہ میرے رخسار پہ تھپڑ بھی مارا۔ کس کے لیے؟ حضور کی بارگاہ کے لیے۔ مسلمان دین پر عمل کرتا ہے تو اس کے اندر وہ کیفیات نہیں، وہ جذبات نہیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، اب یہ مسلمان نہیں، یہ خاک کا ڈھیر ہے۔ اب تو یہ خاک کا ڈھیر ہے، کوئی بھی ہوا چلائے گا، پنکھا چلائے گا، یہ اڑ جائے گا۔ وہ جو عشق کے ساتھ حضور کے لیے رکے ہوئے تھے وہ پہاڑ تھے اصل۔ ہم نے وہ ذوق نہیں سمجھا۔ اور پھر ایک اور بات بھی آپ کو عرض کروں، ایک ہے شریعت کا حکم، ایک ہے اللہ رسول کا حکم، اور ایک ہے رب رسول کی مرضی۔ زیادہ مشکل بات نہیں ہے، بس سمجھنے کی کوشش کرنا۔ ایک ہوتا ہے حکم اور ایک ہوتی ہے، فرمایا طلاق دینا گزارا نہ ہو تو اجازت ہے، پر یہ مرضی تو نہیں نہ طلاقیں ہوں۔ کسی نے کسی کو مارا تو مشیت الہی یہ ہے کہ بندہ مر جائے گا، پر اللہ کی رضا تو نہیں کوئی کسی کو مارے۔ مشیت، شریعت، حکم اور ہے، اور مرضی اور ہے۔ آپ کسی کو گولی مار دیں وہ مر گیا، حکم الہی آ گیا، امر ہو گیا، لیکن یہ اللہ کی رضا، مالک کو پسند تو نہیں کہ کوئی مسلمان کسی کو مارے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ کہتے جی میں نا حضرت صاحب نو استاد صاحب نو پوچھ کے چھٹی لے کے آیا، او بھائی تو چھٹی منگی سی تینوں دے چھڑی، ورنہ مرضی تو دیکھ بھلا، ان کی مرضی تھی کہ تو جائے۔ چھٹی اور چیز ہے، پوچھنا اور چیز ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے نا نبی پاک کی رضا کو سمجھ لیا تھا۔ سونا راضی کس بات میں؟ حضور کی کیفیات کیا ہے؟ نبی پاک نے بس چاہا تھا کہ حضرت بلال کو خرید لیا جائے، صرف چاہا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق جا کے خرید بھی لائے۔ حضور کی رضا سمجھ گئے نا۔ یہ جو رضا کچھ بندے کہتے ہیں میں ابا جی نے آخیا مینوں حکم کرو، اور میں نے کہا ابا جی سے حکم نہیں پوچھا جاتا، آپ ابا جی کو ویسے کیوں نہیں سمجھتے کہ ان کی طبیعت کیا ہے؟ آپ مزاج کو سمجھیں۔ حضور نے فرمایا باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے، آپ اس کیفیت کو سمجھیں، اس گہرائی میں اترے، والد آپ کے کیا چاہتے ہیں اس کے مطابق آپ عمل کریں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ میں پوچھوں گا میرے لیے کوئی حکم ہوا تو دسیا جی، ایک ہی گل ہوئی جی۔ آپ کو کیسے یہ پوچھنا پڑا کہ حکم ہوا تو بتانا؟ آپ کو پتا ہونا چاہیے تھا، آپ کو قبل اس کے علم ہونا چاہیے تھا، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی حکم ہوا، کوئی بات ہوئی تو پھر مجھے بتائیے گا۔ یہ انداز درست نہیں ہے۔ پوری مرضی، پوری شناسائی، پوری کیفیات اس کو سمجھنا چاہیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، حضور فرمانے لگے اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، چاہے تو دنیا میں رہے اور چاہے تو اللہ کے حضور حاضر ہو جائے، یہ اللہ نے اسے اختیار دیا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ ہم سارے کے سارے پریشان تھے اور ڈھونڈ رہے تھے اور ٹٹول رہے تھے کہ سرکار کیا فرما رہے ہیں، لیکن فرماتے ہیں جناب صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ آنسو بہانے لگے، رونے لگے۔ فرماتے ہیں ہم سارے پریشان تھے کہ یہ کیا انداز ہے، سرکار نے کیا بیان فرمایا ہے، اور اگر حضور نے بیان بھی فرمایا تو حضرت صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو، اس کا کیا معنی ہے؟ اللہ نے اپنے بندے کو اختیار دیا، چاہے تو دنیا میں رہے چاہے تو اللہ کے حضور حاضر ہو جائے، اس پر آنکھوں میں آنسو آنا جناب صدیق کے، بات سن کے معنی کیا ہے؟ فرماتے ہیں کوئی وہاں تک نہیں پہنچ رہا تھا جہاں جناب صدیق اکبر پہنچ گئے۔ فوراً سرکار کے جانے کے بعد جب سوال کیا کہ یہ آپ کیوں روئے، تو فرمایا تمہیں سمجھ نہیں آئی، حضور جس بندے کی بات کر رہے تھے وہ اپنی بات کر رہے تھے، اللہ نے مجھے اختیار دیا۔ آپ رضا کو سمجھیں، شریعت کی رضا کیا؟ آپ یہ مت سمجھیں کہ میں نے جی اجازت لے لی ہے، مجھے جی حکم مل گیا تھا، میں جی بات سمجھ گیا ہوں۔ آپ رضا کیوں نہیں سمجھ رہے دین کی؟ دین کی جو اصل مرضی اور منشا ہے اس منشا کو سمجھا جائے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں بہت ساری باتوں کا پتہ ہوتا ہے، چشم پوشی کا مظاہرہ کرتے ہیں،
جان بوجھ کر بھولے پن کا مظاہرہ کرتے ہیں، پورے شعوری طور پر ذہنی طور پر بلند فکر ہوتے ہیں، لیکن جان بوجھ کر وہ کمزوری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ غلامی کی، وہ ذرا وارفتگی والی کی۔ آپ کوئی کام بھی کریں نا ذوق کے بغیر کریں تو وہ کام بندے کو تھکا دیتا ہے، پریشان کر دیتا ہے، لیکن اگر آپ وہی کام ذرا شوق سے کر لیں نا۔ حضرت مولانا ابو نور صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے ابا جی سے کہا کوئی نصیحت کرے تو کہنے لگے بیٹا آپ مولوی صاحب ہیں، کوئی بندہ مولوی صاحب کہے تو اس کا غصہ نہیں کرنا، اس کا مزہ لینا ہے، زندگی ذرا سکون سے گزرے گی۔ کبھی بھی احساس کمزوری کا شکار آپ جہاں ہیں آپ اس مسئلے کی رضا کو سمجھ، اور پھر جو نبی پاک علیہ السلام نے انہیں رزلٹ دیا ہے نا، جو قدردانی دین نے کی ہے، وہ قدردانی بڑی انوکھی ہے۔ قرآن مجید نے کہا نا والسابقون السابقون اولئک المقربون، سبقت لے جانے والے سبقت لے گئے، یہ قریبی لوگ ہیں اللہ رسول کی۔ حضرت یہ بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے، حضرت عمر فرماتے میری اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہماری کسی بات میں شکر رنجی ہو گئی تھی، اختلاف رائے ہو گیا، اور کیفیت یہ بنی کہ حضرت صدیق اکبر نے غصے میں ایک سخت جملہ کہہ دیا، بعد میں اسی جگہ کھڑے کھڑے فوراً عرض کی، ارشاد فرمایا کہ عمر یار درگزر کر دو، مجھے جذبات میں میرے سے بات نکل گئی۔ فرماتے ہیں میں تو پہلے ہی جلالی تھا، میں نے کہا پہلے بات کرنا پھر معافیاں مانگنا، میں نے بھی سخت سست بول دیا، اب مجھے بھی احساس ہوا کہ یہ بھلا کون مجھ سے معافی مانگ رہا تھا، ابو بکر صدیق۔ آپ فرماتے فوراً میں حضرت ابو بکر صدیق کے گھر پہنچا، لیکن مجھے جا کے پتہ چلا کہ وہ تو گھر میں موجود ہی نہیں۔ اب میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، جب وہ گھر نہیں ہوتے تو دروازہ رسول پہ ہوتے۔ فرماتے کیفیت بدل گئی، میں شدید پریشان ہوا۔ دوسری طرف حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے کہ حضرت صدیق اکبر حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ ایک جملہ کہہ بیٹھا ہوں، پھر بڑی معافی مانگی ہے پر عمر مانے نہیں۔ نبی کریم مقدس گردن جھکا کے بیٹھ گئے۔ جناب عمر کہتے میں نے جا کے السلام علیکم کہا، جواب تو آیا پر حضور نے گردن نہیں اٹھائی۔ فرماتے میں پورا ڈرا، دیر تک سوچتا رہا یہ کوئی بات کرے، سرکار کچھ کہیں گے تو میں معافی مانگوں گا، لیکن فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی بات ہی نہیں کی۔ اب میں نے ہی بات چھیڑی، میں نے کہا یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اگر جناب صدیق اکبر نے مجھ سے کہا تھا تو مجھے معاف کر دینا چاہیے تھا۔ فرماتے اب سرکار کا چہرہ نور اٹھا اور میں نے حضور کے مقدس جملوں میں جلال دیکھا۔ فرمایا عمر تمہیں پتہ ہے تمہاری قوم نے میری تکذیب کی اور ابو بکر نے میری تصدیق کی۔ فرمایا تمہیں خبر ہے اس بات کی کہ ہر شخص نے مجھ سے ہر چیز کو روکا اور جناب صدیق اکبر نے میرے لیے قربانیاں دی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے 3 دفعہ فرمایا کیا تم میری خاطر ابو بکر کو چھوڑ نہیں سکتے تھے؟ میری خاطر، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے بات کی، کیا میری خاطر ابو بکر کو چھوڑ نہیں سکتے تھے؟ گویا حضور فرما رہے ہیں جو جناب صدیق اکبر کی طرف دیکھے تو میری نسبت کی اینک لگا کے دیکھے، اس کا جو میرے ساتھ تعلق ہے اس تعلق کی بنیاد پر دیکھے۔ مسلمانوں کے اندر جب سے بحثیں بہت ہونے لگی ہیں نا، فکری انتشار بڑھ گیا ہے، روز ایک نئی بے یقینی جنم لیتی ہے، روز، چونکہ ہم تبصروں والے ملک میں رہتے ہیں، اگر کوئی ملک تبصروں سے ٹھیک ہوتا تو سب سے پہلے ہمارا ملک ٹھیک ہونا تھا۔ ہم تبصروں والے ملک میں رہتے ہیں، اتنی گفتگو نشستن گفتن برخاستن، اور پھر حال یہ ہر بندے کے پاس اندر کی خبر ہے، سب کے پاس موبائل ہے تو سارے ہی صحافی ہیں، آپ جس سے بھی ملیں گے 2-4 اندر کی خبریں اس کے پاس ضرور ہوں گی۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت بتاتی ہے کہ دین بحث کرنے نہیں آیا، غلامی کرنے آیا۔ شریعت کے ہر فرمان پر جب آپ نے مان جو لیا، یہ بحث، یہ تکرار، یہ سیکھنا، یہ کلمہ پڑھنے سے پہلے کی بات ہے، جب آپ نے تسلیم کر لیا پھر صرف غلامی کریں گے، اور ذوق سے کریں گے، اور شوق سے کریں گے، اور توانائی سے کریں گے۔